اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اے آدم کیا میں نے تم دونوں سے پہلے نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اور میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہیں ورغلانے کی کوشش کرے گا۔ اب دیکھو شیطان کا ورغلانے کا اسٹائل بھی سمجھ میں آ گیا یہاں کہ شیطان ورغلاتا کیسے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان گناہ کی خواہش دل میں ڈالتا ہے، یہ غلط ہے۔ گناہ کی خواہش یہ ویسے ہی دل میں ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے تو گناہ کیوں ہوتا ہے؟ تو گناہ کی جو خواہش ہے نا، یہ شیطان، بڑی پیاری بات کی ہے علماء نے کہ شیطان کو اللہ نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، شیطان نے نہیں کیا، تو شیطان کو کس شیطان نے ورغلایا تھا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ شیطان کو کسی شیطان نے بولا تھا کہ سجدہ نہیں کرو، یہ مٹی سے بنا اور تمہاری ویلیو گر جائے گی، تم آگ سے بنے ہوئے، تم مٹی کو سجدہ کرو گے تو تمہاری ویلیو ختم ہو جائے گی۔ یہ پٹیاں کس نے بنائی تھی؟ کوئی اور شیطان تھوڑی تھا۔ شیطان کی اپنے ذات میں حسد اور جیلسی۔ تو انسان دو وجہ سے گناہ کرتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کے دل میں خواہشات پوری کرنے کی چاہت اللہ نے ویسے ہی رکھی ہے۔ بھائی فرشتوں میں خواہشات ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی۔ فرشتوں میں نہ روٹی کی خواہش نہ کوئی اور خواہش، تو اللہ نے انسانوں میں رکھی ہوئی ہیں۔ روٹی بھی چاہیے، صحت بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، عزت بھی چاہیے، بہت ساری چیزیں چاہیے کر کے وہ ایک طویل فہرست بنائی ہوئی ہے اس نے۔ سر پہ بال بھی چاہیے، یہ بھی ضروری ہے۔ آج کل کیا ہمیشہ سے چاہیے، لیکن میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو سر کے بال کٹا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، کم از کم یہ الزام اللہ پہ مت لگاؤ، ٹھیک ہے نا؟ بال کٹائیں، بعض لوگوں پہ ٹرینڈ اچھی لگتی ہے، لیکن اس کو سنت نہ سمجھیں۔ تو انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ خواہشات کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی فطرت ہے، وہ تو شیطان نہ بھی کہے تو مائل ہوتا ہے۔ دیکھو جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا پانی پینے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے پیاس میں؟ تو یہ شیطان سمجھا رہا ہے کہ پانی پیو؟ بولے نا بھائی، وہ تو میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے کہ جب پیاس لگے گی تو پانی پینے کا دل چاہے گا، تبھی تو روزے کا ثواب ملے گا۔ بھوک لگے گی تو روٹی کھانے کا دل چاہے گا۔ ہاں، اب مسلمان یہ دیکھتا ہے بھائی اللہ کی طرف سے اجازت ہے تو کھا لو، اجازت نہیں ہے تو نہیں کھاؤ۔ اب روزہ ہے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، بعض دفعہ اللہ کی طرف سے کھانے کا حکم ہوتا ہے۔ کسی ایسے شخص نے نفلی روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے، دعوت کر لی جو آپ کے بڑوں میں سے ہے، قریبی رشتہ داروں میں سے ہے، آپ اس کی دعوت اٹینڈ نہیں کریں گے تو وہ ناراض ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر شریعت کا حکم کیا ہے؟ یہاں روزہ توڑ دو، روزہ توڑ کے اس کی دعوت کھا لو۔ پھر فقہا کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ بعد میں قضا کرے، بعض کہتے ہیں نہیں کرے۔ امام حنیفہ کے نزدیک بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں کھانا کیا بن گیا؟ حالانکہ اس وقت دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں کھائے، کیونکہ اتنی مشکل سے دوپہر تک کا روزہ آپ نے برداشت کر لیا، صبح کی چائے چھوڑ دی، گٹکا بھی نہیں کھایا، صبح پان بھی نہیں کھایا، اتنی قربانیاں دے کے 12-1 بجے تک آپ پہنچے اور دعوت آ گئی، اور ایسی کی دعوت آئی جو آپ کے چچا لگتے ہیں رشتے میں اور بڑے قریبی ہیں، اور وہ ناراض ہو جائیں گے کہ یار آج ہی روزہ رکھنا تھا، میرے بچے کا ولیمہ ہے، آج ہی روزہ رکھنا تھا۔ تو بہتر کیا ہے کہ آپ روزہ، حالانکہ یہاں دل چاہ رہا ہوتا کہ نہیں توڑو، کیونکہ فقہ حنفی میں تو بعد میں قضا کرنی پڑے گی نا اس کو، یا تو چلو بالکل ہی غریبی میں معاف ہو رہا ہوتا، کہ بعد میں کون قضا کرے گا یار، آج رکھ لیا۔ تو خواہشات، یہ شیطان نہ بھی ہو تو انسان کے دل میں اللہ نے خواہشات کا ایک سمندر رکھا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی اپنی خواہشات اس لیے پوری نہیں کر رہا کہ اس میں اس کو خطرہ ہے کہ آخرت میں جہنم کی سزا ملے گی۔ یہی وجہ ہوتی ہے نا مسلمان، ورنہ تو بھائی سارے چرسی روئنچی ہوتے بھائی۔ مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ یار وہ فلاں کنٹری میں اتنے لوگ 99% لوگ ڈرگز لیتے ہیں۔ چرس کا انگلش میں بڑا ٹیکنیکل قسم کا نام آیا ہے، جس سے چرس پینے والا چرسی بھی نہیں کہلاتا اور معاشرے میں اس کی عزت ہو جاتی ہے۔ کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے کہ بھی یہ یو کے سے آئے ہیں اور یہ ایک انگلش میں چیز میں نام بھول گیا، وہ پیتے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، وہ ایسی خوبصورت چیز پی رہے ہیں۔ انگلش میں نا بڑا ٹیکنیکل قسم کا نام تھا، تو میں نے کہا وہ اس کو اردو میں ترجمہ کیا، انہوں نے کہا چرس۔ تو میں نے کہا یہ بولو چرسی ہے بھائی، ان کو بولا تو نہیں میں نے، بے عزتی ہو جاتی، لیکن دل میں میرے خیال ہے ان کو سیدھا بولو بھائی یہ کیا ہے؟ چرسی ہے۔ مفتی صاحب اس کے ڈریسنگ پہ نہ جانا، اس کی انگلش پہ نہ جانا، ہے چرسی، اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اب کیا ہے کہ وہ وہاں تو بہت زیادہ نشہ ہے نا، تو لوگ کہتے ہیں وہ اتنا نشہ کرتے ہیں، ہر آدمی شراب پیتا ہے، ہر آدمی زنا کر رہا ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی وہ تو کریں گے جب ان کا خیال ہے کہ زنا پہ کوئی سزا ہی نہیں ملنے والی ہے۔ بھائی
تو 2 दिन کی زندگی کوفت سے کیا فائدہ؟ لائف کو انجوائے کرو. وہ صحیح کر رہے ہیں اپنے حساب سے. رہا یہ مسئلہ کہ وہ چرس پی رہے ہیں, ڈرگس لے رہے ہیں تو صحت برباد ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی صحت بچا کے, مزے کے لیے صحت بچانی ہے نا, تو جب صحت برباد کرنے میں زیادہ مزہ آ رہا ہے تو صحت بچا کے کرنا کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ٹیپو سلطان کا قول تھا نا, شیر کی 1 दिन کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. تو یہ چرسیوں کی نظر میں یہ قول کا مطلب یوں ہے کہ ہیروئن چی کی 4 दिन کی زندگی بغیر ہیروئن چیوں کی 4000 سال کی زندگی سے بہتر ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہیروئن پی کے جو 4 दिन میں جو مزہ آتا ہے وہ تمہاری بغیر جو ہیروئن کی زندگی ہے وہ 60-70 سال میں کیا ہے یار, یہ کوئی زندگی ہے؟ تو اس کا یہ نظریہ بن چکا ہوتا ہے. تو جب وہ اس کو کوئی آخرت کا خوف ہی نہیں ہے, اللہ کے سامنے جواب دہی کا وہ خوف ہی نہیں ہے, تو وہ جو چاہے کرے بھائی. مسلمان کیا کرتا ہے کہ جب گناہ کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے, جو ہر ایک کی مائل ہوتی ہے, علماء کی بھی ہوتی ہے, بزرگوں کی بھی ہوتی ہے, عامی آدمی کی بھی ہوتی ہے, یہ تو انسان کی نیچر ہے بھائی. بھوک لگی ہوگی تو روزے میں دل شدید بھوک لگ رہی ہے آپ کو. دیکھو جب رمضان گرمیوں کا روزہ ہو اور دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہوں, سامنے چاٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مزے کی رکھی ہوئی ہوتی ہیں, تو مفتی صاحب بھی ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا جلدی جلدی, یار کتنا ٹائم رہ گیا, کیا خیال ہے؟ تو پتہ چلتا بھائی اس کا بھی دل چاہ رہا ہے. تو بزرگ بیٹھے ہوں گے وہ بھی بار بار دیکھ رہے ہوں گے, اذان کی طرف توجہ ہوگی کہ یار کب سائرن بجے گا یا کب اذان ہوگی. تو یہ جو خواہشات اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں, ان خواہشات کی طرف ہر ایک کی طبیعت مائل ہوتی ہے, لیکن ان خواہشات پہ مسلمان عمل کیوں نہیں کرتا؟ بھائی ناجائز ہے, ضمیر ملامت کرتا ہے, بھائی سزا ملے گی اس پر, دنیا میں بدنام بھی ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی سزا مل سکتی ہے. یہ چیزیں ہیں جو زنا سے بھی روکتی ہیں, شراب سے بھی روکتی ہیں, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے بھی روکتی ہیں, اور بہت ساری چیزوں سے. شیطان کیا کرتا ہے کہ جب آپ بریک لگا رہے ہو نا, اس کے انجام کو دیکھ کے, تو شیطان اس کا بھیانک انجام پہ ایک چمک پٹی جو ہے نا, یا ایک خوبصورت چادر لگا کے اس بھیانک انجام کو خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ شراب پینے والا جو پہلی دفعہ شراب پیتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے, تبھی وہ کبھی اپنی اولاد کے لیے شراب کو پسند نہیں کرے گا کہ میرے بچے بھی شرابی ہوں, میری بیگم بھی شراب پیتی ہو, میرے ابا بھی پیتے ہو, میری اماں بھی پیتی, وہ کہے گا میں ہی پیوں, باقی میرے رشتہ داروں میں کوئی نہ پیے. تو پہلی دفعہ جب شیطان اس کو شراب پلواتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ انسان کو پتا ہوتا ہے یہ غلط ہے, اس کا انجام برا ہے, سے جگر خراب ہو جاتا ہے, اور پھر عادت پڑ جاتی ہے, نہیں ملے گی تو دماغ خراب ہوگا, اور قتل بھی ہو جاتے ہیں, سب واقعات اس کے سامنے ہوتے ہیں. لیکن وہ یہ کہہ کے پیتا ہے کہ شیطان اسے کہتا ہے اگر تم نے یہ لذت حاصل نہیں کی اور اس کے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے تو یہ مزہ تو بولو بھائی رہ گیا. بعض دفعہ یہ کہتا ہے پی لو 1-2 دفعہ سے کیا ہوتا ہے توبہ کر لینا. بعض دفعہ یہ کہتا ہے تمہاری ٹینشنیں اتنی ہیں کہ شراب کا جو نقصان ہے وہ نقصان اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا یہ ٹینشن تمہیں نقصان دے رہی ہے, تو علاج کے طور پر پی لو, یہ ٹینشن تو ختم ہوگی نا. بھائی لوگوں کو غم ہوتا ہے نا, اسٹریس میں آتے ہیں, کوئی بھاگ گئی, کوئی منگنی ٹوٹ گئی, کہیں جاب لیس ہو گئے, درجنوں قسم کے مسائل دنیا میں لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں. تو اب وہ اسٹریس ہوتی ہے, ٹینشن وہ چائے سے ختم نہیں ہوتی, وہ کافی سے ختم نہیں ہو رہی, تو کہتے ہیں یار تھوڑا سا پی لیتے ہیں, دماغ کیا ہو جائے گا ریلیکس, وہ ٹینشن بھول جائیں گے. تو یہ شیطان یہ کیا کرتا ہے, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان قرآن کہتا ہے کہ شیطان کسی برائی میں جو بدبو ہے نا اور جو گندگی ہے اس کو ہٹا کے اس کو مزین کر دیتا ہے. زینت کسے کہتے ہیں؟ زینت کہتے ہیں نا کوئی مزین کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیز واقعی اچھی ہے یا نہیں ہے, میک اپ اچھا ہے, اس کو زینت کہتے ہیں. بھائی زینت اوپر کی چیز ہے نا, خواتین جو بیوٹی پارلر میں جا کے بنتی ہیں تو کیا اندر سے تھوڑی چینج ہو جاتی ہیں؟ جو بدصورت ہے وہ بدصورت ہی رہتی ہے, جو خوبصورت ہے وہ خوبصورت, لیکن بدصورت کو ڈسٹیمپر کر کے خوبصورت بنا دیا. دیکھنے میں بیوٹی پارلر والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ دیکھنے میں اچھی لگے. دولہا بھی آج کل بیوٹی پارلر جا رہے ہیں, تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے میں کیسا لگے. تو زینت کا تعلق دیکھنے سے ہے کہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے, حقیقت میں اندر سے اچھا ہو یا نہ ہو. کیونکہ اندر سے اچھا کرنا اس کے لیے بادام کھانے پڑیں گے روزانہ 1 پاؤ, پستے کھانے پڑیں گے, اور پھر ایکسرسائز, جاگنگ. کہتے ہیں یار 6 سال میں جا کے پھر بھی بد یقین نہیں ہے کہ لگیں گے بھی نہیں لگیں, صحیح ہے نا. تو اس کا طریقہ یہ وقتی طور پہ بادام میں وٹامن ای ہوتا ہے, تو ایسا کو ڈسٹیمپر کر دو جو دیکھنے میں ای نظر آئے, دیکھنے میں لگے بھائی اسکن جو ہے وٹامن ای سے بھری ہوئی ہے. تو وہ وقتی طور پر کام چلایا, اس کے بعد پھر جو ہے شادی مادی ہو گئی, اس کے بعد دوبارہ سے ویسی پرانے جیسے تھے ویسے ہی نکل آئے. تو زینت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے میں اچھا. تو قرآن کے الفاظ دیکھیں, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان ان کے برے اعمال کو مزین کر دیتا ہے, یعنی برائی کو
برائی سے برائی ختم نہیں کر سکتا، لیکن وہ ایسا بنا دیتا ہے کہ دیکھنے میں وہ برا کیا لگ رہا ہوتا ہے، اچھا لگ رہا ہوتا ہے، دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہوتا ہے. غور کرو گے تو نہیں لگے گا. دیکھو جو چیز دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اگر اس کی گہرائی میں جا کے غور کرو گے تو پھر عقل فیصلہ کرتی ہے حقیقت میں بھی ہے یا نہیں ہے. لیکن شیطان جب دیکھنے میں ایک چیز کو اچھی بنا دیتا ہے نا، تو شہوت پرست لوگ پھر زیادہ ڈیپ میں جا کے غور کرنے کا تکلف نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یار اچھا ہے نا، بس نظر آ رہا ہے نا اچھا، تو حاصل کر لو اس کو. شراب جیسی بدبودار چیز کو بھی شیطان اچھا بنا کے پیش کر دیتا ہے. کہ شیطان کیا کرتا ہے، عمل کو مزین، برے عمل پہ خوبصورت جیسے کوئی گند پڑا ہوا ہو، اس پہ آپ ایک ریشمی چادر ڈال کے سامنے رکھ دیں تو دیکھنے میں لگے گا بھائی بڑی کوئی مرغوب ڈش ہے. اندر جاؤ گے گھسو گے تو پتا چلے گا گند ہے. تو شیطان بھی پٹیاں پڑھاتا ہے، شرابی کو یہ سکھا دیتا ہے کہ بھائی دیکھو پی لیں گے تھوڑا سا کیا ہوگا، سٹریس ختم ہو جائے گی، ہر وقت کی ٹینشن. تو یہ نہیں پتا بھائی صاحب تو نے جو اتنی ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں ان میں سے ایک اور ٹینشن پال رہا ہے تو 10 پہلے تھی، یہ ٹینشن ختم نہیں کرے گی بلکہ ایک اور ٹینشن، اب ایک شراب کی ٹینشن بھی تمہارے ساتھ لگ گئی ہے. پہلے 10 غم تھے، 10 غم میں ایک جاب لیس ہونا، ایک بیگم کا قابو میں نہ آنا اور عاملوں کا پیسے کھا جانا، صحیح ہے نا، گھر میں خون کے چھینٹے نظر آنا، سر پہ بال نہ اگنا، اور چھوٹے بھائی کے ساتھ یہ گھٹنے کا مسئلہ اور بڑے والے کے ساتھ گردے کا مسئلہ اور تمہیں شوگر کا مسئلہ. یہ 10 قسم کی ٹینشنیں اور تھیں جن کو سوچ سوچ کے تم پاگل ہو رہے تھے، محلے میں عزت نہ ہونا. اب شراب ان ٹینشنوں کو ختم نہیں کرے گی، ایک اور ٹینشن پیدا کر دے گی. وہ ٹینشن یہ کہ اب یہ نہ ملی تو وہ باقی 9 ٹینشنیں بھول جائے گا. تو سب سے بڑی ٹینشن تیری یہ کہ یہ ہر وقت چاہیے تجھے، اور جب پیے گا تو پبلک ٹینشن میں آ جائے گی تیری وجہ سے. کیا خیال ہے؟ بیگم الگ ٹینشن میں، تو اب تو سراپا ٹینشن بننے والا ہے، سر سے پاؤں تک قوم کے لیے ٹینشن. کبھی ڈرائیونگ کے دوران زیادہ پی لی تو بندے مار دیے 2-4. تو بھائی مذہب کا ہونا بہت ضروری ہے. مذہب آپ کو ٹینشنوں سے لڑنے کا حکم دیتا ہے، ٹینشنوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا، تسلیاں دیتا ہے. خودکشی کرنے والا کو بھی تو شیطان مزین کر دیتا ہے نا. کتنی بڑی برائی ہے، خود بھی مر رہے ہو، لوگوں کو بھی ٹینشن میں ڈال رہے ہو، لیکن خودکشی کرنے والے کے اس برائی کو شیطان مزین کر دیتا ہے کہ بھائی مر جاؤ گے تو ٹینشن ختم. حالانکہ ٹینشن تو بڑھے گی، مرنے کے بعد ختم تھوڑی ہوگی، اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. تو شیطان کی عادت یہ ہے کہ وہ برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا کے، جیسے ہم لوگ ہر مشین پہ میڈ ان جاپان لکھ کے بیچ دیتے ہیں نا، تو شیطان ہر برائی کو مزین کر دیتا ہے. جھوٹ بول کے لوگ تجارت کرتے ہیں. تو یہ ساری شیطان کی حرکتیں ہیں جو برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا لگا کے خواتین پہ آزادی کے نام پہ، ہم ماڈرن ہیں، آزاد ہیں، کپڑوں سے آزاد کر دیا ان کو. خواتین کی آزادی سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ بولو بھائی، مرد اٹھا رہے ہیں فائدہ. مردوں کے مزے لگ گئے، لیبل یہ لگایا جا رہا ہے کہ مرد جب آزاد ہے تو ہم کیوں آزاد نہیں ہیں. او بھائی، مرد کے آزاد ہونے سے آپ کو فائدہ نہیں ہے، لیکن آپ کے آزاد ہونے سے مزے کس کے ہیں؟ مرد کے ہیں. بربادی آپ کی ہے، تباہی آپ کی ہے. ہر برائی پہ لیبل لگائے ہوئے بڑے ٹائٹ خوبصورت خوبصورت. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا واقعہ بیان کیا، اس میں بڑے اسباق اللہ نے بیان کیے کہ ان سے لباس چھینا، وہ لباس جو ہے نا وہ تلاش کرنے لگے. پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اس جنت سے نکل جاؤ. پھر اللہ نے ان کو زمین پہ بھیجا اور پھر اللہ نے اعلان کروا دیا کہ آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی اولاد میں ہمیشہ کے لیے یہ اعلان کر دیں، یہ اعلان کر دیں کہ اب پیغمبر آتے رہیں گے اور آپ کو حق کی تعلیم دیتے رہیں گے. جو پیغمبروں کی دعوت پر لبیک کہے گا اس کے لیے یہ جنت دوبارہ مقدر، اور پھر ایسا مقدر بنے گی کہ اس میں کوئی ایک درخت بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے کھانے پر اللہ کی طرف سے پابندی ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور ومن اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے اعراض کرے گا، یعنی میرے احکام کو فالو نہیں کرے گا، تو اے آدم ان کو اعلان کر دیں فإن له معیشۃ ضنکا، اس کو دنیا میں ہی تنگ زندگی دے دوں گا. اللہ تعالیٰ نے بزنس کی فضیلت زیادہ بیان کی ہے. اسلام میں بزنس کی فضیلت ملازمت سے کئی گنا زیادہ ہے، تجارت کی فضیلت، یہ ایک حقیقت ہے. نبی نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. تجارت کی فضیلت پر میرا 2 گھنٹے کا بیان ہے، اس میں صرف قرآنی آیات اور احادیث جو تجارت اور بزنس کی فضیلت پر ہیں وہ میں نے بیان کی ہیں. اسلام پہلے سے قائل ہے کہ ملازمت پہ ترجیح کس کو دو؟ کاروبار پہ. پہلے ٹماٹر بیچ لو، اپنا بزنس ہونا چاہیے. اس کے تو علماء پہلے سے قائل ہے
لیکن ہر شخص اس میں کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ بزنس کو رن کرنے کے لیے بھی آپ کو ملازم چاہیے. سارے ہی بزنس کریں گے تو آپ کا بزنس چلے گا کہاں؟ کتنی ایک کامن سینس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے فیکٹری لگا لی، بہت بڑا بزنس کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی تو ملازمین چاہیے آپ کو، چوکیدار بھی چاہیے آپ کو اس کے لیے. اب آپ چوکیداروں کو گالیاں دینا شروع کر دو، آپ کمپنی کے جو امپلائیز ہیں ان کو گالیاں دینا شروع کر دو، تو یہ تو اس کی علامت ہے کہ بالکل سینس لیس باتیں کر رہے ہو آپ. قرآن نے یہ مسئلہ حل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کسی کو بہت پیسہ دوں گا، کسی کو غریب رکھوں گا. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا سورہ زخرف میں، تاکہ بعض کو ملازم بنا کے رکھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا نہیں پیسہ کما سکتی، اللہ کا نظام ہے، کوشش کے باوجود نہیں کما پائے گی. تو اس میں پھر یہ ہے کہ مالدار اللہ کا شکر ادا کرے، غریبوں کا خیال کرے، اور غریب اللہ کی تقدیر پہ صبر کرے. ہاں وہ غریب جو اپنی حماقتوں کی وجہ سے، سستی کاہلی کی وجہ سے غریب ہو، وہ تو شریعت کی نظر میں بھی برا ہے. خیر، تو ایک ٹینشن وہ ہے. اب میں مثالوں سے بات سمجھا رہا تھا. اب دیکھو، شیطان کو ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوئی تھی، اسٹریس میں گیا تھا. اللہ میاں نے کہا آدم کو سجدہ کرو. اتنی ٹینشن ہوئی ہے شیطان کو کہ اس زمانے میں اگر کوئی نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے جنات میں یا کوئی چڑیلوں میں، تو شیطان سب سے پہلے ان کی کلینک میں جاتا، کہتا ہے کوئی نیند کی بہت ہی پاورفل قسم کی گولیاں مجھے چاہیے، اللہ میاں نے ایسا آرڈر کر دیا ہے جو میرے لیے عمل کرنا بالکل بھی پاسبل نہیں، میرے درجے کو گھٹایا جا رہا ہے. سوچو، اب اتنی ٹینشن، جب اتنی ڈپریشن میں گیا، اتنی تکلیف میں گیا، تو شیطان کے تو سارے گناہ جھڑ جانے چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ ٹینشن سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک کانٹے سے معاف ہوتے ہیں. شیطان کو تو پورے چھرے گھونپ دیے تھے کسی نے، گویا دل پہ آرے چلے ہیں شیطان کے. کہتے ہیں نا میرے دل پہ آرے چلے ہیں، اتنا غم پہنچا. لوگ کہتے ہیں نا یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کی والی کہیں اور شادی کر لے. پھر دل پہ کیا چلتے ہیں؟ ماں ناراض ہو جائے، آج تک نہیں میں نے دیکھا کسی نوجوان کے دل پہ آرے چلے ہو، ڈپریشن میں گیا ہو. باپ ناراض ہو جائے، میں نے نہیں سنا کوئی نوجوان کے دل پہ آرے چل گئے کہ آج میرے ابا ناراض ہو گئے. آرے جب ہی چلتے ہیں، ہونی آپ کی تھی، ہو اس کی گئی. اس کے بچے آپ کو ماموں کہنا شروع کر دیں، پھر دل پہ کیا چلتے ہیں؟ آرے. تو شیطان کے دل پہ کیا چل رہے تھے بھائی؟ آرے چل رہے تھے. کوئی کاٹ رہا تھا اس کو. کتنا غم، کتنا غم، کتنا غم. اس غم میں پہلی بات، شیطان کو ثواب نہیں مل رہا تھا اور گناہ مل رہا تھا، ایک بات. نمبر دو، اس غم میں شیطان کو نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں مل رہا تھا بلکہ گناہ مل رہا تھا. دوسرا نقصان اس ٹینشن کا، یہ میں اس ٹینشن کے نقصانات بتا رہا ہوں جو غلط ہوتی ہے، جو ہونی نہیں چاہیے. موقع شکر کا ہو اور آپ جا کس میں رہے ہو؟ ٹینشن میں. پھر میں بتاؤں گا آج بھی یہی ہو رہا ہے مارکیٹ میں جو آج ٹینشن چل رہی ہے نا، وہ یہی والی چل رہی ہے. اور اس میں پھر وہی کچھ ہو رہا ہے جو شیطان کر رہا تھا، کیونکہ اس ٹینشن کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں جو بنائی بھی ٹینشن ہوتی ہے. تو پہلا کام، شیطان کو اس ٹینشن میں ثواب نہیں مل رہا تھا. دوسری بات، چلو ثواب نہ ملے، گناہ بھی تو نہ ملے، بلکہ الٹا کیا مل رہا تھا؟ گناہ مل رہا تھا. تیسری بات، اس ٹینشن میں فیصلے صحیح نہیں ہو رہے تھے شیطان سے. بعض دفعہ آدمی ٹینشن میں صحیح فیصلے کر لیتا ہے، جب تک اسٹریس نہیں ہوتی فیصلہ نہیں کر پاتا. جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صحیح فیصلہ کر لیتا ہے. بھائی ایک بچہ پڑھ نہیں رہا ہے، امتحان میں فیل ہو رہا ہے، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں نے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، یہ فیصلہ نہیں ہو رہا. لیکن جب فیل ہو گیا اور دیکھا کہ بے عزتی ہو رہی ہے، اور بے عزتی ہو اتنی رہی ہے، فیل ڈبل ہو رہی ہے، تو وہ اس ٹینشن میں درست فیصلہ کر لیتا ہے کہ آئندہ میں نے بولو پڑھنا ہے، اب میں محنت کروں گا. بہت سے لوگ اس طرح سدھرے. اس کی آواز تو تیز کرو بھائی. بہت سے لوگوں کو اللہ نے اس طرح کوئی مصیبت آئی ان کے اوپر اور وہ انسان کے بچے بن گئے. وہ کیا بن گئے؟ انسان کے بچے، جو مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ چلے. تو اب شیطان کا مسئلہ کیا تھا میرے بھائی؟ شیطان ڈپریشن میں گیا، ٹینشن میں گیا. کس بات سے؟ اس بات سے ٹینشن میں گیا کہ اس کو سجدہ میں کیوں کروں، اس کو مجھ سے افضل کیوں بنا لیا. مائک کی آواز ابھی بھی کم ہے، مجھے بڑا چیخنا پڑ رہا ہے اور تیز ہو نہیں رہی میرا خیال ہے. تو اس ٹینشن میں شیطان نے 3 غلطیاں کی ہیں، اس کے 3 سائیڈ ایفیکٹ ہوئے، کیونکہ یہ ٹینشن غلط ہو رہی تھی. پہلا اس کو نقصان یہ ہوا کہ خدا کی ناراضی. پہلا نقصان یہ ہوا کہ ثواب نہیں ملا اس ٹینشن پہ. وہ ٹینشن بھی تو ایک مصیبت ہے نا، ایک عذاب ہے. تو اپنے آپ کو بلا وجہ کے عذاب میں ڈالا، اس نے ٹینشن میں ڈالا. یہ ایک سائیڈ ایفیکٹ. نمبر 2، اس پہ ثواب نہیں ملا اس کو، بلا وجہ کا عذاب. نمبر 2، گناہ ملا اس کو. اور نمبر 3، اس ٹینشن میں فیصلے کیا کیے اس نے؟ غلط. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اس کو ٹینشن ہوئی
وہ جا کے تھوڑا آرام کرتا. اے اللہ ابھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, تو نے آدم کے بارے میں حکم دیا کہ میں سجدہ کروں, میں بہت ٹینشن میں اس وقت, تو اے اللہ کل دیکھوں گا اس بارے میں, غور کر کے تجھے بتاؤں گا. بات یہ بھی غلط تھی بھائی, اللہ کا آرڈر فوراً پورا کرو, لیکن ڈیلے کر دیتا. کیا خیال ہے بھائی, ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا, ابھی میں بہت غصے میں ہوں. جیسے جو طلاقیں دے دیتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں بھائی لڑائی ہو رہی ہے, بیگم کو بولو ابھی میں بہت غصے میں ہوں. بیگم مانگ بھی رہی ہوتی ہے بعض دفعہ نا, دے دو طلاق دے دو, تو غصے میں دے دیتا ہے, تو اس کو بولو بھائی ابھی میں بہت غصے میں ہوں, اس ٹاپک پہ ہم کل بات کریں گے. گٹکا کھانے چلا, ایسے موقع پہ گٹکا جائز ہے, کچھ تو کھائے نا, ٹائم گزارے باہر جا کے. گٹکے کا علاج ہو جائے گا, تیزاب سے کلیاں کرا دیں گے, ڈیٹول سے کلیاں کرا دیں گے ہم اس کو, طلاق کر علاج نہیں ہوگا. تو اب کیا ہے, فیصلے غلط. وہ غلط فیصلہ شیطان کا کیا تھا, بھائی ریلیکس ہو جا, کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جا, 2 ٹیبلٹ کھا کے سو جا, جب ذرا اسٹریس اور کھچاؤ کم ہوگا پھر فیصلہ کرنا. نا فیصلے بھی سارے ابھی ہوں گے. وہ فیصلہ کیا ہے, اللہ کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا. اس نے کہا کہ اے اللہ, اس شیطان اس آدم کی وجہ سے میں مردود ہوا نا, تو مجھے قیامت تک زندگی دے, میں اس شیطان آدم اور اس کی ذریت کو پورا زور لگا دوں گا, جنت میں جانے نہیں دوں گا, کچھ بھی ہو جائے, ایسی کی تیسی. یہ نہیں سوچ رہا بے وقوف کہ اس کا آدم اور اس کی اولاد کو تو نقصان ہوگا, کمبخت تجھے کیا فائدہ ہوگا اس کا, کیا اس پہ تجھے کیا قیامت کے دن کوئی نشان حیدر دیا جائے گا, یا کوئی شیلڈ دی جائے گی تجھے تیری خدمات پہ, یا تیری برادری تجھ سے خوش ہو جائے گی کہ ابا ایسا کام کر کے گئے کہ مزہ آ گیا. اے بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا, بلکہ اس سے تجھے اور نقصان ہوگا. تو ہمیشہ کے لیے اللہ کا دشمن قرار پائے گا, پھر میدان حشر میں تیرا حساب ہوگا, پھر تجھے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا. تو کیوں اتنی بڑی مصیبت مول لے رہا ہے؟ لیکن ٹینشن جب بنائی ہوئی ہوتی ہے نا, خدا کی طرف سے نہ ہو, آپ کی اپنی بنائی ہوئی ٹینشن ہو, اس میں درست فیصلے نہیں ہوتے. ایک مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور ایک انسان کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں. جو بنائی ہوئی مصیبتیں ہیں ان میں درست فیصلے نہیں ہوتے, بلکہ اس ٹینشن میں جو فیصلہ کرو گے وہ اس سے بڑی ٹینشن کا ذریعہ بنے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت اہم باتیں, اللہ کرے کسی طرح کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائے. الٹا ہی فیصلہ کر لیا اس نے بولا اللہ مجھے مہلت دے دے, اب دیکھ میں اس شیطان آدم اور اس کی اولاد کے ساتھ کرتا کیا ہوں. اللہ میاں نے کہا جا بھائی, کھلا میدان ہے, میں نے آدم کو بنایا, میں پیغمبروں کو بھیج کے سمجھاتا رہوں گا, جو تیری باتوں میں آئیں گے تجھے فالو کریں گے, لیکن میرے نیک بندے تو ہر طرح کا حربہ استعمال کر لے گا, تیرا حربہ ان کے اوپر نہیں چلے گا. یہ ہے کھلا میدان ہے, میچ ہے, اننگ ہے, جا تو بھی کھیل اور میرے نیک بندے بھی کھیلیں گے تیرے ساتھ. اور یہ مقابلہ اب تک چل رہا ہے اور قیامت تک بولو چلتا رہے. تو شیطان نے کیا کیا, اس ٹینشن میں فیصلہ صحیح کیا یا غلط؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی, اگر میں اور آپ غلط چیز کی ٹینشن لے رہے ہیں تو اس ٹینشن میں 3 عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں. نمبر 1, ٹینشن میں آپ کھل کے مصیبت, یہ ایک نیا. نمبر 2, اسی کو نمبر 1 میں شامل کرنے کہ یہ ٹینشن برائے ٹینشن, اس پہ ثواب نہیں ملے گا. نمبر 2, ثواب کے بجائے الٹا گناہ ملے گا. جیسے شیطان اب تک ڈپریشن میں ہے اور جہنم میں اور زیادہ ڈپریشن بڑھ جائے گی اس کی. تو ہم بھی اگر غلط چیزوں پہ ٹینشن لیں گے تو ہماری ڈپریشن بھی بڑھے گی اور الٹا اس ڈپریشن پہ ہمیں ثواب کے بجائے گناہ ملے گا. اور تیسری بات, ہم فیصلے غلط کریں گے جس سے ہماری ٹینشن اور بڑھے گی, جو کہ آج ہو رہا ہے. اب میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آج جو لوگوں کو ٹینشن ہو رہی ہے نا, وہ حب دنیا کی وجہ سے ہو رہی ہے. شیطان میں کیا تھا, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے کیا نعمت نہیں ملی. یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھے کون کون سی نعمتیں ملی ہوئی ہیں. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے یہ والی نعمت نہیں ملی کہ میں آدم سے بھی افضل ہوں اللہ کی نظر میں, میں یہ مقام چاہتا تھا. یعنی وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں 22ویں گریڈ کا آفیسر کیوں نہیں ہوں, میں 21ویں کا کیوں ہوں. ابے تو یہ دیکھ کہ 21ویں کا لاکھوں کے مقابلے میں کتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے 21ویں گریڈ کا آفیسر. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات. ایک عورت یہ سوچ رہی ہے کہ میں مرد کیوں نہیں ہوں, مجھے اللہ نے عورت کیوں بنایا. وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ اللہ مجھے گدھا گھوڑا حیوان بھی بنا سکتا تھا, مجھے انسان بنا دیا اس نے. ایک آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ میں 17واں گریڈ کا آفیسر کیوں نہیں ہوں. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھ سے ماتحت کتنے لوگ ہیں جن پر اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے, وہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے. ایک آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ میری صحت, وہ جو کیا ہے آرنلڈ ہے, کیا نام ہے اس کا جو باڈی بلڈر,
میری صحت آرنلڈ جیسی کیوں نہیں ہے؟ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ تو ہسپتال میں جا، ٹی بی کے اور کینسر کے مریض نظر آئیں گے، تو شکر ادا کر کے تو دوڑ رہا ہے، چل رہا ہے، بھاگ رہا ہے، تجھے اللہ نے ان لاکھوں لوگوں پہ فضیلت دی ہے، تو مقابلہ کر رہا ہے آرنلڈ سے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو اپنے سے بڑے سے کمپیئر کر رہا ہے، حالانکہ اس سے چھوٹے لاکھوں نہیں ہیں، کروڑوں ہیں جن پر اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے۔ یہ کمبخت اس پہ رو رہا ہے کہ میرا ذاتی گھر کیوں نہیں ہے۔ تجھے یہ نہیں پتا کہ بہت سے لوگ کرائے پہ بھی نہیں رہتے، جاؤ چھپڑوں میں جا کے، روڈوں پہ جا کے دیکھو، پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ناشکری ہے، یہ ایسے ہے کہ شکر کا موقع تھا اور ٹینشن لے رہا ہے۔ اس کا مطلب زیرو سے بھی ٹیمپریچر نیچے گرا ہوا ہے اور اس کو گرمی لگ رہی ہے، اس کو ہیٹر لگانا تھا اور یہ ایئر کنڈیشن کی باتیں کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ موقع تھا ہیٹر لگانے کا، ٹھنڈ ہو رہی ہے، اور یہ کیا تلاش کر رہا ہے؟ کہہ رہے میرے پاس ایئر کنڈیشن کے پیسے نہیں ہیں۔ او بھائی تو ہیٹر نہیں ہے، استری جلا کے گرمی حاصل کر لے، اے سی کی باتیں مت کر تو۔ آج میجورٹی کو جو ٹینشن ہے نا وہ اس بیس پہ ہے، پھر کہتے ہیں خوشیاں ہی نہیں ہے زندگی میں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں تمہاری زندگی میں جو خوشیاں نہیں ہے نا، اس پہ یہ نہ سمجھو کہ اس پہ اللہ تعالیٰ تم سے کہے گا کہ چلو دنیا میں بیچارہ غمزدہ ہے تو آخرت میں کیا دے دوں گا میں اس کو خوشیاں۔ میں نے کہا تمہیں نہ دنیا میں ملی نہ آخرت میں، نہ دنیا میں خوشیاں ملیں گی اور آخرت میں بھی کیا ہوگے؟ محروم۔ اللہ کہے گا موقع خوشی کا تھا اور تو منا کیا رہا ہے؟ غم۔ ہم اللہ اس کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ سردی والا ٹیمپریچر کب شروع ہوتا ہے؟ صحیح ہے نا کہ ہمیں اس وقت سردی لگنی چاہیے۔ بھائی دیکھو دوبارہ مثال سمجھا دیتا ہوں، 26 ڈگری جب ہوتا ہے نا ٹیمپریچر تو بھی انسان کو تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے۔ لوگ نارملی اے سی کا ٹیمپریچر کتنا رکھتے ہیں؟ بولو نا 26 یا 28۔ بہت کوئی سائبیریا سے آیا تو 18 پہ لے آئے گا۔ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں لوگ ہماری گاڑی میں بیٹھے 18 پہ کر کے چلا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں ٹھٹر گیا، میں وہیں کا وہیں، میں اتر ہی نہیں پا رہا گاڑی سے، جم گیا۔ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کو 28 بھی بہت سردی لگ رہی ہوتی ہے، یہ گٹکے والے کا ٹیمپریچر ہوتا ہے یہ۔ لیکن نارملی ہم جب ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک شریف انسان کو کس ٹیمپریچر میں ایزی فیل کرتا ہے وہ، تو عام طور پہ نارملی ڈاکٹر کہتے ہیں 26 ایک ایسا ٹیمپریچر ہے، یا 28، 26 سے 28، اس میں انسان کیا فیل کرتا ہے؟ بولو نا ایزی۔ اب اس میں اگر کوئی ایزی فیل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب اس کی باڈی میں کوئی فالٹ ہے۔ مثال کے طور پہ اس کو بخار ہو رہا ہے بہت تیز، تو اس کو تو ہو سکتا ہے 30 میں بھی سردی لگ رہی ہو، 30 ٹیمپریچر سردی لگ رہی ہے، تو یہ اے سی کا یا ٹیمپریچر کا فالٹ نہیں ہے، یہ اس کا بولو اپنا فالٹ ہے۔ یہاں تک بات آ گئی ہے دماغ شریف میں؟ تو خوب سمجھ لو، اللہ میاں نے بھی نا ایک معیار رکھا ہے کہ یہ نعمتیں جس کے پاس ہیں اس کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، وہ خوش ہونا چاہیے۔ اگر وہ خوش نہیں ہے اس کا مطلب یہ پاگل ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا دماغ کیا ہو گیا ہے؟ خراب۔ تو وہ کتنے ڈگری خوشیاں ملیں کہ آپ کو اس میں خوشی محسوس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کتنے ڈگری ٹیمپریچر ہو تو آپ کو سردی لگنی چاہیے، اور کتنے ڈگری ٹیمپریچر ہو تو گرمی لگنی چاہیے آپ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈگری بتا دی ہمیں کہ جس کو 3 چیزیں مل گئی نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خوشیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ اب اس کو خوش رہنا چاہیے، اس کے چہرے سے پتا چلے کہ یہ خوش ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، 2 وقت کا کھانا۔ کتنا بھائی؟ 2 وقت کا کھانا، بالفعل ہو یا بالقوہ ہو۔ یہ تھوڑی عربی ہے، میں اس کو اردو میں سمجھا دیتا ہوں، اصطلاح ہے۔ بالقوہ کا مطلب آپ رات کو سوئے، آپ کو پتا ہے کچن میں کل کا کھانا 2 ٹائم کا، میرا اور میرے بیوی بچوں کا، یا جو میرے زیر کفالت ہیں، بوڑھے ماں باپ بھی اس میں داخل کر لیں، ان سب کا 2 ٹائم کا کھانا میرے پاس کیا ہے؟ بولو موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں بالفعل موجود ہے۔ بالقوہ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے ہاتھ اور پاؤں سلامت ہیں، صبح کہیں نہ کہیں مزدوری مل جائے گی جس سے میں 2 ٹائم کے کھانے کا انتظام کر لوں گا۔ اس کو کہتے ہیں بالقوہ۔ ہم پریکٹیکلی تو نہیں ہے، لیکن 2 ہاتھ اور 2 پاؤں سلامت ہیں۔ اتنی اللہ نے ایبیلٹی، قابلیت رکھی ہے کہ آپ 2 ٹائم کے کھانے کا کل انتظام کر لوگے، پرسوں کا نہیں، بس کل تک کا۔ اس کے بعد اگر کھانے کی ٹینشن لے رہے ہو، ڈپریشن میں جا رہے ہو، تو یہ آپ کا اپنا، بولو ابے بولتے کیوں نہیں، یہ آپ کا اپنا فالٹ ہے۔ آگے جب جو کچھ ہے نا وہ غریبیاں ہیں، بینک میں 1 کروڑ روپے رکھے ہوئے 1 سال کے لیے، 10 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں بحریہ ٹاؤن میں، یہ غریبی ہیں، غریبیاں۔ ہوٹل میں جب آپ جاتے ہو تو قیمت پلیٹ کی دیتے ہو، غریبی ایک احسان ہوتا ہے ہوٹل والے کی طرف سے، دے دے ٹھیک ہے، نہیں دے تو ٹینشن نہیں لیتا انسان، لے رہا ہے تو اس کا مطلب ندیدہ ہے، ہوس کا مریض ہے۔ اور کچھ لوگ غریبی پہلے منگواتے ہیں، 8-10 غریبیوں کے بعد کھانا منگوا رہے ہوں گے وہ۔ جیسے ایک آدمی ہوٹل میں گیا نا کہ وہ
روٹی کتنے کی؟ اس نے کہا 20 روپے کی. اچھا بھائی سالن کتنے کا؟ پتہ نہیں روٹی سالن کتنے کا؟ جی اتنے کا. اور رائتا اسے کہا رائتا فری ہے. تو کہا 10 رائتے لے آؤ خالی. 10 کیا لے آؤ؟ رائتے لے آؤ. 2 ٹائم کا کھانا. تبھی ایسے آدمی کے لیے بھیک مانگنا بھی جائز نہیں ہے. کھانے کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے. صبح اٹھا ہاتھ پاؤں سلامت ہے, بیلچا گیتی ہاتھ میں, ٹماٹر کی ریڑھی ہے, اس کے پاس ٹماٹر بیچ کے کما سکتا ہے, اس کے لیے ہاتھ پھیلانا کسی کے سامنے کھانے کی ضرورت کے لیے جائز بولو نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا دیا اس کے پاس رزق بہت ہے. نمبر 2 رہائش. رہائش میں یہ ہے کہ ایسا رات گزارنے کے لیے گھر میسر ہو جائے جہاں وہ سکون کی نیند خود بھی سو سکے اور اس کے بیوی بچے اور جو اس کی زیر کفالت ہیں وہ بھی عزت کے ساتھ 4 دیواری میں بولو سو سکے, چاہے اپنا ہو, چاہے کرائے پر ہو, چاہے کسی نے زکات میں دیا ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب گھر کی بنیادی ضرورت کیا ہو گئی؟ جیسے پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے نا, پرندوں کا گھونسلہ ہوتا ہے, اس میں وہ طوفان سے آندھی سے بچنے کا انتظام ہوتا ہے, تو ایسا انتظام ہو گھر کے اندر. آج کل تو پیسہ لگا کے لوگ اپنے گھروں کو بگاڑتے ہیں, چاروں طرف سے پیک گھر, نہ کوئی کھلا صحن ہے, نہ کوئی ہوا ہے, نہ کوئی کچی جگہ ہے جہاں انسان کوئی پودے شودے لگا لے, بس پورا پیک کر دیا اس کو کروڑوں روپے لگا کے, بیڑا ہی غرق کر دیا. بس اس پہ لوگ خوش ہوتے ہیں, اندر سے لوگ آئیں گے یار کیا زبردست, اس سے تو وہ گاؤں کا گھر چھپڑا اچھا ہے میرے بھائی, مجھے تو چھپڑوں میں جا کے سکون ملتا ہے گاؤں دیہاتوں میں, وہ زیادہ اچھے چھپڑے جہاں منجی ڈال کے بیٹھ جاؤ, نیچے سے بھی ہوا لگے گی آپ کو. منجی میں یہی فائدہ ہوتا ہے, ہوا نیچے سے بھی لگتی ہے, بیڈ میں ایک طرف سے ہوا لگے گی آپ. اچھا خیر یہ پھر زیادہ اوپر کے لیول کی باتیں ہو جائیں گی. تو گھر کا انتظام. تیسرا انتظام, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ. لباس بھی داخل ہے اس میں, نان نفقے میں لباس کا بھی انتظام ہو کہ آدمی سطر چھپا سکے, پراپر ڈریس ہو, عزت کے ساتھ کہیں آ جا سکے. اور چوتھی چیز ہے جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ. یہ چھوٹی موٹی چھینکیں, نزلہ زکام, کھانسی, میرے ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے نا. آخان کے بہت سینئر ڈاکٹر سے میری سفر میں ملاقات ہوئی, تو میں نے کہا نزلہ زکام کھانسی, انہوں نے کہا WHO کی طرف سے نا ایسا آدمی جو چھینکتا ہے, کھانستا ہے, نزلہ ہو جاتا ہے سال میں 1 دفعہ, اس کا شمار بیمار لوگوں میں بولو نہیں ہو, بلکہ جس کو کبھی بھی نزلہ نہیں ہوتا وہ بیمار ہے. کمال کی بات ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا جو وائرل پھیلتے ہیں نا, وائرل جو وائرس پھیلتے ہیں نا, جو وائرل بیماریاں نہیں ہوتی کہ ابھی یہ چل رہا ہے تو وہ چل رہا ہے تو فلانا, آج کل کراچی میں آنکھیں آئی ہوئی ہیں نا, تو یہ وائرل بیماریوں میں بیمار ہونا زیادہ بہتر ہے. اس سے آپ کا امیون سسٹم کیا ہوتا ہے, بڑھتا ہے, اور یہ اپنا ٹائم پورا کر کے نکل لیتی ہیں. تو یہ چیزیں بیماریوں میں شامل نہیں ہیں. بڑی بیماری سے محفوظ ہو جس سے تکلیف ہو رہی ہے آپ کو. نزلے میں تو آپ کو تھوڑی, سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے جس پہ چھینکتے ہو آپ, اور جو بلغم کے بڑے بڑے تھپیڑے آپ وضو خانے میں پھینکتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے, آپ کو تھوڑی ہوتی ہے. زیادہ کہہ گیا میں شاید. تو بڑی بیماری سے باڈی کیا ہو, محفوظ. تو جس کو یہ نعمتیں مل گئیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کے قدموں میں ڈال دی ہے. بے شک اس کے پاس بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول کی فیسوں کے پیسے نہیں ہوں. آپ کہو گے پھر بڑا آدمی کیسے بنے گا جب اتنے مہنگے اسکول میں نہیں پڑھے گا, تو بڑا آدمی کیسے بنے گا اگر بچے کو آپ نے دنیا کی محبت اس کے دل سے نہیں نکالی میرے بھائی, تو پھر ان اسکولوں سے پڑھ کے وہ بڑا انسانوں کی نظر میں بنے گا, اللہ کی نظر میں وہ قارون اور فرعون کہلائے گا. وہ کیا کہلائے گا؟ قارون اور فرعون. اس زمانے میں جب مصر میں فرعون کی حکومت تھی, لوگ کہتے تھے موسیٰ کلیم اللہ معاذ اللہ چھوٹے آدمی ہیں, اور بڑا کون ہے؟ قارون ہے. ایجوکیٹڈ کون ہے؟ قارون. اس کو بزنس کرنا آتا ہے, بزنس سکھاتا تھا وہ لوگوں کو. بڑا کون ہے؟ فرعون ہے. تبھی موسیٰ کلیم اللہ کو یہ تانے دیے جاتے تھے. فرعون بھی کہتا تھا ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, میں بہتر ہوں یا یہ, اور ان کو معاذ اللہ کہتا تھا یہ جو کمتر ہیں, یہ سوال کرتا تھا کہ یہ اتنے کمتر آدمی ہیں تو ان سے مجھے کیسے کمپیئر کر رہے ہو. فرعون کو پتا نہیں تھا تو جس کو کمتر کہہ رہا ہے غربت کی وجہ سے, تو 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائے تو موسیٰ کلیم اللہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. لوگوں کی نظر میں بڑے اور برے کو مت دیکھو. لوگ تو کہتے ہیں 20ویں گریڈ کا آفیسر بڑا ہے, اللہ کہتے ہیں نہیں. اللہ کہتے ہیں جو دنیا سے محبت نہیں کرتا, آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہے, وہ بڑا ہے. یہ جتنے بڑے بڑے آج نظر آ رہے ہیں نا, مرنے کے بعد سارے چھوٹے ہو جائیں گے. 4 دن کی 2 ٹکے کی زندگی نہیں ہے یار, اس گاڑی پہ اس بنگلوں پہ تم فخر کر رہے ہو. جب آپ کو 3 بڑی نعمتیں اللہ کی طرف سے مل گئی, رہائش, خوراک اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ,
پھر اگر آپ ٹینشن لے رہے ہو اس کے بعد بھی تو یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے. اس ٹینشن پہ آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا اور اس ٹینشن پہ الٹا گناہ ملے گا, ناشکری کا گناہ ملے گا کہ اتنی نعمتیں دی ہیں اس کو نہیں دیکھ رہا, جو چیز نہیں ہے اس کو دیکھ رہا ہے. نہیں تو پھر بہت کچھ ہے اور ثواب بھی نہیں ملے گا, الٹا گناہ ملے گا. اور تیسرا, فیصلے بھی غلط کرو گے آپ. وہ غلط فیصلے کیا ہوں گے؟ جب آپ ڈپریشن ٹینشن میں جاؤ گے, آپ کوشش ہوگی یار کسی طرح سے آ جائے, پیسہ آ جائے, عزت مل جائے. عزت چاہنے کے لیے ناجائز راستے اختیار کرو گے جس سے تھوڑی سی عزت آئے گی, جو لیکن حقیقت میں جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے نا وہ بھی جائے گی. حلال سے بچ کے حرام کی طرف جاؤ گے, پیسہ کمانے کے لیے غلط راستے اختیار کرو گے. آج پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ پہلے زمانے میں لوگ حرام بزنس کرتے تھے, شرمندہ ہوتے تھے, اللہ ہم غلط کر رہے ہیں, علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ بزنس جائز نہیں ہے, ہمیں معاف کر دے. اب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ اب جس نے حرام بزنس کرنا ہوتا ہے نا, وہ مولویوں پہ کلپ بنانا شروع کر دیتا ہے کہ مولویوں کے بزنس کا کیا پتا. ڈراپ شپنگ میں علماء بتاتے ہیں نا یہ طریقہ جائز ہے, یہ طریقہ ناجائز ہے. اب جنہوں نے ڈراپ شپنگ کو پروموٹ کرنا ہے تو مولوی کباب میں ہڈی بنے گا کہ نہیں بنے گا ان کے لیے؟ جب یہ انشورنس کمپنی آئی نا پاکستان میں, علماء نے سب نے فتویٰ دیا یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اب انشورنس کمپنی والوں کا تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا کیونکہ پاکستان میں مذہب کو فالو کرنے والے لوگ کم نہیں ہیں. بہت سے لوگوں نے کہا یار یہ تو علماء کوئی بھی عالم جائز نہیں کہتا, وہ سعودی عرب گئے انہوں نے بھی فتویٰ دیا ناجائز. مجھے یاد ہے ان زمانے میں ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب سے بحث کرنے کے لیے آتے تھے, انشورنس کمپنی کے مینیجر آیا کرتے تھے, جو بھی ان کے جو امپلائیز ہیں جو اس کمپنیوں کو پروموٹ کرنے کا کام ان کے ذمہ لگا ہوا ہے, ان کو اس کا کمیشن ملتا ہے, وہ لوگ آتے تھے بحث کرتے تھے حضرت سے, اس میں ناجائز والی کون سی بات ہے. بحث کرتے تھے نا, حضرت فرماتے یہ غرر ہے بھائی, کہ غرر کیا ہوتا ہے, پھر ان کو بتاؤ غرر یہ ہوتا ہے, حدیث کا حدیث بتا دی ان کو, پھر بھی نہیں مانتے تھے. پھر حضرت ان سے کہتے تھے علماء کا کام مسئلہ بتانا ہے, منوانا نہیں. ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم حرام کو حلال کہتے ہیں, آپ کو جو چاہے کرنا ہے کرو. پھر وہ کیا کرتے تھے, پھر علماء ابے یہ مولوی ایسے, یہ جو مولویوں پہ کلپ بہت بن رہے ہیں نا, ان کا بنیادی مقصد مذہب کے خلاف, اسلام کے خلاف کلپ بنانا ہوتا ہے. ڈائریکٹ اسلام کو ہٹ نہیں کر سکتے, مولویوں کو مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اور جن مولوی جو 2 نمبر مولوی ہوتے نہیں ہیں, وہ ہر آدمی پگڑی ٹوپی پہن کے تھوڑی مولوی بن جاتا ہے. تو ڈراپ شپنگ میں جب علماء کہتے ہیں بھائی یہ طریقہ ناجائز ہے, یہ والا جائز ہے, یہ ناجائز ہے, آلٹرنیٹ بھی بتاتے ہیں, تو ظاہر رکاوٹیں بنتی ہیں نا. تو تیسری غلطی ڈپریشن کے مریض کیا کرتے ہیں, جو پیسوں کی ڈپریشن ہے, جن کو انہوں نے کروڑ پتی بننا ہے, شکر ادا نہیں کر رہے کہ جتنا اللہ نے دیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور حلال طریقے سے زیادہ کی بھی کوشش کریں. لیکن وہ ٹینشن میں جب جاتے ہیں تو بجائے شکر کرنے کے, ٹینشن ختم کرنے کے, علماء کے خلاف کلپ بازی شروع کر دے کہ یہ حلال ہے, یہ مولویوں کو کیا پتا, ڈراپ شپنگ کا, بلاک چین کا, مولویوں کا کیا پتا, اس میں کیا خرابی ہے. مولوی یہی تو پڑھتا رہا ہے مدرسوں میں بیٹھ کے میرے بھائی, خرید و فروخت کے شرعی احکام ہی تو پڑھتا رہا ہے وہ بیٹھ کے. تو غلط فیصلے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو بھی ناجائز سے بچتا ہے نا, اب نکاح کر نہیں رہے, ہینڈ پریکٹس کے حلال ہونے کے فتوے تلاش کر رہے ہیں کہ اس میں کیا خرابی ہے. جب بھی انسان کوئی برائی کرتا ہے نا, اگر اس سے توبہ نہ کریں تو پھر اس کے جواب میں اور بڑی برائیوں میں لگ جاتا ہے, وہ اور بڑی برائیوں میں لگ جاتا ہے. آپ ڈپریشن کے مریض ہو, باپ سے بدتمیزی کرتے ہو, ہونا یہ چاہیے کہ باپ کے احسانات سوچ کے, ماں کے احسانات سوچ کے, اس کے بچپن کے احسانات سوچو. یہ دیکھو یہ گھر میرے باپ نے دیا ہوا ہے مجھے, ساری زندگی اس نے ٹھکانہ دیا, میری پڑھائی پہ خرچ کیا. اب اگر وہ بد کلامی کرتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, تو اس کی ساری نیکیاں ختم تھوڑی ہو جاتی ہیں. کوئی بات نہیں یار, تھوڑا سا ظلم اگر اس نے کر بھی لیا تو اس کی ناانصافیاں کم ہیں, انصافیاں زیادہ ہیں. تو یہ سوچ کے شکر ادا کرے, ہنس کے کھیلے باپ کی تکلیف کو, باپ کی مار کو ہنس کے برداشت کرے. لیکن وہ شکر گزاری نہیں, ناشکری ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ ظالم ہے, تو اس ناشکری پہ ٹینشن میں جائے گا, ٹینشن میں جا کے اللہ کا غضب, اور پھر غلط فیصلہ. وہ غلط فیصلہ کیا ہے کہ باپ کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے. اس سے اللہ کا اور قہر اور غضب آتا ہے اس کے اوپر, اور زیادہ ٹینشن ڈپریشن میں جاتا ہے. اگر وہ تھوڑا یہ سوچ لیتا کہ میری ماں اور میرے باپ کے احسانات ان کے ظلم سے کئی گنا زیادہ ہیں, لہذا اس موقع پہ چیخنا بنتا نہیں ہے, صبر بنتا ہے, تو صبر کر لیتا, اللہ کی نظر میں بھی مقدس بن جاتا, ماں باپ کی نظر میں بھی مقدس بن جاتا. تو ہر غلط ٹینشن میں انسان کے فیصلے کیا ہوتے ہیں, بولو, غلط ہوتے ہیں وہ. تو سب سے بڑا مسئلہ ناشکری کا ہے, اور جب تک دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو گے, ناشکری کا عنصر ختم نہیں ہوگا, کیونکہ آپ سمجھتے ہو یہی رہنا ہے. تو میرے بھائی اگر ہم نے دنیا میں ہی رہنا ہے
تو جس کے پاس بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نہیں ہے اس کو خودکشی کر کے مر جانا چاہیے. لیکن اگر ہم نے دنیا سے جانا ہے تھوڑے دنوں کے بعد اور یہ بھی نہیں پتا آج جانا ہے کل جانا ہے عصر میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے مغرب میں ہوں گے نہیں ہوں گے 10 سال کے بعد جانا ہے پتہ ہی نہ ہو, میرے بھائی ایک چھپڑا بھی اگر مل جائے نا رہنے کے لیے, اور میری اللہ سے چاہتی ہے کہ اللہ مجھے چھپڑا ایسا ملے جہاں گائے دم ہلا رہی ہو کھڑی, اس کا اپنا ہی مزہ ہے. گاؤں کا ایک منظر ہوتا ہے نا, ایک چھپڑا مل جائے صاف ستھرا ہو اور سکون کی زندگی ہو وہاں پہ, آپ کہہ سکتے ہو مسافر چھپڑے میں جا کے رہو, شہر میں کیوں رہ رہے ہو؟ شہر میں اس لیے نہیں کام زیادہ ہے یہاں, میں چھپڑے میں جا کے رہوں گا تو تم لوگ بیان سننے چھپڑے میں آؤ گے. شہر میں اس لیے رہنا پڑتا ہے کہ وہاں کیا ہے کام, تھوڑی محنت آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے, اس مجبوری سے رہتا ہے انسان, ورنہ میں تو چھپڑوں میں جا کے ہی رہتا, منجی پہ جاتا بھنڈی کھاتا گاؤں دیہات کی. یہ جو ہوٹل ہوتے ہیں نا چھپڑے کے, ان کی دال کھاؤ مزہ نہ آئے پیسے واپس. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں میرے بھائی, سکون اطمینان دیا ہے, تو سوچ سوچ کے خوشیاں منایا کرو, ٹینشنیں نہ لیا کرو. آپ بولا کرو اے اللہ ایک چھپڑے سے میں کسی گاؤں میں ہوتا کسی جھونپڑے میں میری ضرورت پوری ہو گئی, لیکن تو نے مجھ پر احسان کر کے مجھے شہر میں زندگی دی, شہر میں زندگی دی مجھے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. اے اللہ لوگوں کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے, فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں, تو نے مجھے کرائے پہ گھر دے دیا, کرایہ دینے کی طاقت مجھ میں رکھ دی ہے. اے اللہ بجلی کا بل اتنا زیادہ آیا کہ الیکٹرک والے بل کاٹ کے چلے گئے. اے اللہ بہت سے لوگ میں نے کرنٹ سے مرتے ہوئے دیکھے ہیں, میرے لیے اب کرنٹ سے مرنے کا چانس تو نے ہمیشہ کے لیے بولو ختم کر. یہ تو خیر ایک مزاح کر رہا ہوں, کوئی بات نہیں, بجلی کاٹ کے چلے گئے ٹینشن نہیں لینی بھائی, سو جاؤ ایسی, تھوڑے دن تک نیند نہیں آئے گی پھر عادی ہو جاؤ. گاؤں دیہاتوں میں نے بہت لوگ دیکھے جو وداؤٹ بجلی جی جی اچھا ستمبر میں کم آیا ہے, یہ تو خوشی سے پاگل ہو جاؤ. پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ریٹ بڑھ کے دوبارہ, ڈالر اب کم ہو رہا ہے نا, ڈالر تھوڑا سا کم ہوا ہے نا, کچھ اسمگلنگ کو روکا ہے کچھ, تو کتنی خوشی کی بات ہے یار. ٹینشنوں پہ ٹینشن لے رہے ہیں, خوشی کی بات پہ خوشی نہیں لیتے لوگ. میں یہ نہیں کہہ رہا حکمرانوں کے خلاف احتجاج نہیں کرو, وہ تو کرو, لیکن میرے بھائی اللہ کے خلاف احتجاج نہ کرو. انہیں جب ٹینشن میں آتے ہو تو اللہ کو غصہ آتا ہے کہ ساری خوشیاں میں نے دی ہوئی ہیں اور تو پھر بھی ڈپریشن میں جا رہا ہے. تو یہ کام مت کیا کرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو مولوی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کا شیطان مولوی ٹائپ کا ہوتا ہے, جو مولوی ہوتے ہیں ان کا شیطان مولوی ہوتا ہے, جو مولوی ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ بھی مولوی ٹائپ کا. جو شیطان اتنا ماہر ہے وہ ہر ایک کو ہر فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے شیطان, اس کو پتا ہے اس بندے کو میں نے کہاں کیسے گمراہ کرنا ہے. آپ کو پتا ہے یہ جو عیسائیوں میں شرک آیا یہ شیطان لے کر آیا نا, تو کیا شیطان نے عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت پہ وقت اکسایا تھا کیا؟ مذہب سے دور ہٹایا ان کو؟ نہ. وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے اتنے معجزے دیکھ چکے ہیں, اتنے کہ یہ اب عیسیٰ ابن مریم سے دور ہونے والے نہیں ہیں. ان کو آپ کے نبی ہونے پر اتنا یقین ہے کہ میں اگر ان کو یہ وسوسے ڈالوں گا کہ وہ نبی نہیں تھے تو ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ٹائم ویسٹنگ ہے. یہودی کو اس نے یہ ورغلا دیا کہ یہ نبی نہیں ہے, شیطان نے جو ہے نا ورغلا دیا. عیسائیوں کو نہیں ورغلا, وہ تو صبح شام عیسیٰ ابن مریم کے معجزے دیکھ رہے تھے. اتنے معجزے, بغیر باپ کے پیدا ہونا, پھر ماں کی گود میں گواہی دینا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, ایک خدا کی عبادت کرو. پھر اس نے سوچا کہ اس قوم کو میں شرک پہ لے کر آؤں. اس نے کہا ان میں شرک لانے کا طریقہ یہ کہ بت پرست بنا دوں میں ان کو. اس نے کہا, شیطان نے بولا یہ بھی پاسبل نہیں ہے. وہ عیسائیوں کو جانتا تھا عیسیٰ ابن مریم توحید پر اتنا کچھ کہہ کے چلے گئے ہیں کہ بت پرستی اس قوم میں کبھی بھی نہیں آ سکتی. اگر میں ان کو بتوں کی عبادت پہ لاؤں گا تو ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. بہت امپورٹنٹ بات ہے, آج بھی یہی ہو رہا ہے, شیطان یہی کر رہا ہے. شیطان کو بہت بڑی فلم ایسے ہی تھوڑی کھا جاتا ہے. تو اس کو پتا تھا کہ یار ان میں بت پرستی نہیں آ سکتی, بت پرستی نہیں آ سکتی. شیطان نے بولا کہ اگر میں ان کو سب کو زانی بنانا چاہوں گا یہ بھی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ یہ زنا کے خلاف ہے. مذہبی لوگ ہیں نا, یہ نہیں 2-4 لوگ زنا کر لیں گے, سارے تھوڑی زانی بن سکتے ہیں. شیطان نے کیا کیا, شیطان نے کہا ان کے اندر جو سب سے بڑی خوبی ہے نا وہ یہ کہ عیسیٰ ابن مریم سے یہ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. اس محبت میں یہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ خوبی, اسی خوبی کو ان کی سب سے بڑی خامی بنا دو, اسی خوبی کو ان کی سب سے بڑی خامی بنا دو. حضرت عیسیٰ کے نام پہ سیرت کے جلسے کرواؤ. وہ جلسے بھی ٹھیک ہیں بھائی, حضرت عیسیٰ کی سیرت بیان ہوگی, خطیب آئیں گے, تقریریں ہوں گی, مقابلہ ہوگا کہ کون عیسیٰ کی شان کو کتنا اونچا بیان کرتا ہے. خطابت میں تو یہی ہوتا ہے نا, ایک خطیب یہ بیان کر رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے تھے, نہ مختار کل تھے, نہ حاضر ناظر تھے, نہ مشکل کشا تھے, بس اللہ کے بہت محبوب تھے.
اس کی تقریر اتنی ہٹ نہیں ہوگی، اس کی زیادہ ہٹ ہوگی جو کہ عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے، سارے پیغمبر باپ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، یہ بغیر باپ کے ہوئے، کچھ تو ہے ان میں، انسان تو باپ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا، انسان تو مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا، انسان تو جو پیدائشی نابینا ہو ان کی کوئی بینائی نہیں لوٹا، اتنے سارے کام عیسیٰ کر رہے ہیں اور باپ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب خدا ان کا باپ، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، ان کا باپ کون ہے؟ معاذ اللہ خدا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، عیسائیوں نے اپنے خطیبوں سے پوچھا کہ باپ خدا تو جن نہیں سکتا کسی کو، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ خدا نے ان کو جنا ہے، خدا کے جسم کا ٹکڑا نہیں ہے، بس باپ ہے اللہ۔ اچھا مجازن باپ ہوگا، جیسے کسی بڑے کو بھی آپ مجازن باپ کہہ دیتے ہو، حقیقتاً نہیں ہے، اور بیٹا ان کو مجازن کہہ دو، جیسے ہم کہتے ہیں نا باپ کو بھی آدمی بیٹا کہہ دیتا ہے بعض دفعہ، صحیح ہے، بیٹا کیا کر رہے ہو، یا کسی دوست کو بیٹا کہہ دیتا ہے، یا کسی بھی چھوٹے آدمی کو بیٹا کہہ دیتا ہے محبت میں، حالانکہ وہ بیٹا نہیں ہوتا، تو مجازن کہہ دیا ہوگا بیٹا۔ تو اگر ہم مجازن مانتے ہیں تو پھر تو مجازن کسی بھی پیغمبر کو کہہ دو بیٹا، تو عیسیٰ کی کیا خصوصیت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مجازن نہیں ہے، حقیقتاً بیٹا، لیکن اللہ کی ذات سے نکلا نہیں ہے، جب نکلا بھی نہیں ہے تو پھر کیسے؟ ہمیں نہیں پتا، وہ ہے۔ تقریر میں آپ جیت گئے، بہرحال سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ تقریر میں تو آپ کیا ہو گئے، اور ان کو پھر تورات کی ایسی آیتیں بھی مل گئیں، کیونکہ جب آپ کوئی فاسد نظریہ فرض کرتے ہو تو آپ کو اپنے مطلب کے دلائل ہر جگہ سے مل جاتے ہیں، یہ بھی ہے۔ جیسے ہمارے پروفیسر غامدی صاحب، وہ جو مرضی پھینک دیں، کہیں نہ کہیں سے آیتیں نکال کے لے آتے ہیں، وہ کچھ بھی کہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے، یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، آپ کو اقوال مل جائیں گے، آپ کوئی بھی قول لے لو، کہیں نہ کہیں کسی تابعی کا ضعیف قول حاشیے میں لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا۔ تو گمراہ لوگ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بھائی اس قول کو کسی نے حیثیت نہیں دی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہوا کہ یہود و نصارہ میں، عیسائیوں میں اسی طرح سے کیا ہوا، حضرت عیسیٰ کی سیرت میں مبالغہ، بہت زیادہ اہمیت بڑھانا شروع، پھر اس پہ کتابیں، پھر اس پہ مناظرے۔ ظاہر ہے اس وقت حق پرستوں نے مخالفت کی، لیکن لیبل ایسا لگا تھا، عیسیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے لیبل سے لوگ دھوکا کھاتے ہیں۔ تو وہ پادری جو توحید پرست تھے، جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے، ان کی تحریک آہستہ آہستہ دبتی چلی گئی، اور وہ مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہوتے چلے گئے۔ اور وہ عیسائی، وہ پادری، وہ ان کے مذہبی رہنما جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور تورات انجیل میں ایسی آیتیں بھی ملتی تھیں جن میں بیٹے کا اطلاق کیا گیا، وہ مجازی معنوں میں، محبوب کے معنی میں، ان آیتوں سے بھی انہوں نے غلط مطلب نکالنا شروع کر دیا، اور نکالتے 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 یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ بالآخر انہوں نے بیٹا قرار دے دیا، اور یہ عیسائی مذہب کا حصہ بن گیا۔ تو شیطان نے عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت ہی کو بیس بنا کر گمراہ کیا ہے۔ تو شیطان یہ سمجھتا تھا کہ عیسیٰ کی بغاوت پہ لا کے ان کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی کام شیطان آج اس امت مسلمہ کے ساتھ کر رہا ہے۔ جب جس نے اپنی ٹھڑک نکالنی ہو نا دشمنی کی، توہین، اس کے الفاظ سے آپ توہین نکالو اور اس پہ چشمہ کر دو۔ میرے پاس ایسے ایسے واقعات ہیں نا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ مجھے ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں یعنی نام لیے بغیر میں مبہم طور پہ ایسے واقعہ سنا سکتا ہوں، میں اسپیسیفک کہیں پوری واقعے کے ساتھ بتاؤں گا تو شاید مسئلہ خراب ہو جائے، میرے لیے معاشرے میں چلنا مشکل ہو جائے۔ توہین رسالت کے نام پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے کسی سے، آپ کی ذاتی دشمنی تھی، آپ نے نادانستہ طور پر نا اس شخص سے ایسا کام کروا لیا جس میں اس کی نیت بالکل بھی نہیں تھی، اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو ہوا کیا اس کے ساتھ۔ عدالت میں کیس کیا، لوگوں کا اتنا ہجوم پہنچ گیا کہ وکیل کو یہ ڈر ہوا کہ اگر میں نے اس اپنے موکل کا کیس جیت گیا نا میں، تو لوگ مجھے بھی قتل کر دیں گے۔ وہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ جس کی طرف سے میں وکالت کر رہا ہوں وہ قطعاً توہین کا مرتکب نہیں ہوا ہے، اس کے باوجود اس نے اس کو جیل کے اندر بھجوایا ہے، اور یہ سب نام عشق رسول کے نام پہ ہو رہا ہے۔ صحیح ہے نا؟ میں مانتا ہوں کہ توہین رسالت یا توہین اہل بیت یہ بہت بڑا جرم ہے، اس پہ قانون بالکل صحیح ہے، توہین رسالت کے مرتکب کی جو سزا پاکستان کے قانون میں لکھی ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن بہت سے لوگ مذہب کا لیبل غلط استعمال کر کے ایسے قوانین کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو بے گناہ، جج تو گواہی دیکھے گا نا، اس کو کیا پتا۔ تو خیر یہ بڑا حساس موضوع ہے، اس پر ہم گئے تو پھر بڑے مسائل ہو جائیں گے، لیکن جو بھگتتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھو جذباتی لوگ نعرے لگوا لو، دھرنے دلوا لو، کوئی سنجیدگی سے، کوئی
ذہن خالی ذہن ہو کر کسی ٹاپک پر سوچنے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ تمہارے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہیں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں نا دیوانگی کہ ہم دیوانے، اس معاملے میں ہم دیوانے، ہم نے عقل کو ایک طرف رکھ دیا ہے، ہم بالکل پاگل ہے، اس پاگل پنے پہ ہمیں کیا ہے خوشی، ہم فخر کرتے ہیں۔ یہ سب قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ اسلام کسی معاملے میں پاگل پنے کو پسند نہیں کرتا، کسی معاملے میں جذباتیت کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم میں دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت پسند ہیں۔ حالانکہ نبی نے کسی کے چہرے پر اس کی تعریف کرنے سے منع کیا ہے، لیکن یہاں نبی صحابی کی تعریف کر رہے ہیں ان کے سامنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنی قابل تعریف چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے عام اصول سے ہٹ کے ان کے چہرے پر ان کی تعریف کی کہ یہ ایسی زبردست کوالٹی ہے۔ جیسے آپ کو پتا ہے نا کہ یار میں اس بندے کی اس کے منہ پہ تعریف کروں گا تو اس کے خطرہ یہ چوڑے میں آ جائے گا اور اس میں کبر پیدا ہوگا، لیکن بعض دفعہ ایسی صفت ہوتی ہے آدمی کہتا ہے یار جو مرضی ہو جائے یہ تو اس کے سامنے بیان کرنی ہے یار ایسی کوالٹی ایسی زبردست۔ یعنی بعض دفعہ آپ کو کسی سے حسد ہوتا ہے، جیلسی ہوتی ہے، لیکن وہ ایسا کام کر لیتا ہے آپ حسد کے باوجود کہتے ہو یار ماننا پڑے گا اس بندے نے کام بڑا خاندانی کیا۔ یہ بندہ جو جہلم گیا نا اور اس نے جو 48 گھنٹے کا ٹائم دیا اور پوری ٹائم دے کے تمیز سے واپس آیا، اگر آپ میں تھوڑی سی سینس ہوگی نا، آپ کو کتنا بھی حسد ہو، آپ کتنے بھی جیلسی ہو، آپ کتنے بھی ہمارے نظریات سے اتفاق نہ کرتے ہو، آپ بولو گے یار کام کیا کر دیا ہے خاندانی، اور سامنے والے کے پاس پنپنے کا کوئی موقع دیا نہیں۔ اب آپ کلپ ریکارڈ کراتے رہو، بیٹھتے رہو، پھینکتے رہو، بیٹھ گئے، پبلک تو اب بھی سن لے گی آپ۔ اب اس کی ایک یہی مثال آ گئی۔ میں اپنی تعریفیں نہیں کرتا الحمدللہ، مجھے شوق نہیں ہے، میں قابل تعریف ہو بھی نہیں، لیکن یہ ایسا خاندانی کام ہو گیا نا کہ میرا دل کیا یار کوئی کرے نہ کرے ہم خود ہی کر لیں یار۔ میرا اپنا تو اتنا جوش میں آ گیا یار کام ہم نے کیا کر لیا ہے، خاندانی کر لیا۔ حالانکہ میں اپنے کسی کام کو خاندانی نہیں کہتا، ہم تو نالائق، لیکن یہ کام ٹیکٹ ہو گیا تھا استاد، اتنی تمیز سے گئے ہم۔